سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کا دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا مکمل تفصیل ہم اسی چینل کی ایک مووی میں بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنت اور دوزخ کے احوال دیکھے وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب میں معراج کی رات عرش معلیٰ پر گیا تو میرے رب نے مجھے جنت کی زیارت کروائی۔ فرمایا میں نے جنت کے دروازے کے باہر کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا رب العالمین، یہ جنت کے باہر قرآن کے پڑھنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک صحابی جس کا نام حضرت حارثہ بن نعمان ہے، وہ مکے کی گلیوں میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ جتنا آپ پر قرآن نازل ہوا ہے ان آیات کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس کے قرآن پڑھنے کی آواز عرش معلیٰ پر سنائی دے رہی ہے۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت کے اندر کسی کے قدموں کے چلنے کی آواز سنی، تو میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کا یار بلال مکہ شریف میں چل رہا ہے، یہ اس کے قدموں کی آواز یہاں سنائی دے رہی ہے۔ اس کے بعد نبی رحمت نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا، میں نے ان مناظر کو دیکھا کہ کچھ لوگ ہل چلاتے ہیں اور کھیتی میں وہ ہل چلا کر اس فصل کو کاٹتے ہیں، دوبارہ اسی وقت وہ فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کی فصل دوبارہ اسی وقت ہری بھری ہو جاتی ہے؟ مجھے جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو شہید ہیں، اور شہیدوں کا اللہ کے نزدیک یہی رتبہ ہے کہ ان کی اعمال دوبارہ پھر ہرے ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد میں نے جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پر ایک محل دیکھا۔ محل کے باہر ایک کنیز کھڑی تھی۔ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ محل کس کا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ محل آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس محل پر پھر لکھے ہوئے دیکھا قصر عمر بن خطاب، کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں حوروں کی پیشانیوں پر دیکھا جن پر کلمہ شریف لکھا ہوا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں ایک نہر دیکھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ فرمایا اس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا حوض کوثر کیسی نہر ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ حوض کوثر کی جو سائڈیں ہیں اس کے کنارے اللہ تعالیٰ نے یاقوت اور مرجان سے بنائے ہیں۔ فرمایا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، حوض کوثر کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ فرمایا جس سے میں اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، فرمایا جو ایک بار اس سے پانی پی لے گا دوبارہ پینے کی اسے حسرت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جو حوض کوثر عطا فرمائی ہے، فرمایا اس کی چوڑائی اور لمبائی
تا حد نگاہ تک وسیع ہے۔ اس حوض کوثر سے جبریل علیہ السلام روزانہ فرمایا اپنے پروں کو اس کے پانی کے ساتھ بھگو کر باہر لاتے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے پروں سے جتنے پھر قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے اللہ رب العالمین ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد میں نے جنت کے احوال میں ایک حور سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے جنت کی سردار حور سے پوچھا، یہ بتاؤ اگر میں تمہارا نکاح اپنے یار بلال سے کر دوں؟ جنت کی حور نے جب یہ سنا تو خاموش ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو میں نے تم سے پوچھا ہے، اپنے یار بلال سے تو میں نے پوچھا ہی نہیں کہ وہ تمہیں قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ اللہ، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار بلال کی شان یہاں پر دیکھیں آپ۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا میں دوزخ میں داخل ہوا اور میں نے دوزخ کے مختلف احوال کو دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا ایک خون کی نہر ہے جس میں ایک شخص جو ہے وہ خون کی نہر میں ڈوبا ہوا ہے۔ فرشتے اس کے سر پر پتھر مارتے ہیں اور جب پتھر کو دوبارہ لینے جاتے ہیں تو اس کا سر پھر جڑ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کا حرام کھانے والے کا انجام یہ ہوگا جو رزق حرام کے ذریعے پلتا ہوگا، قیامت تک فرشتے اسی طرح اس کے سر پر پتھر مارتے رہیں گے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک قوم کو ایسی کو دیکھا، فرمایا میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جس کے پیٹ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے ہیں اور ان میں بچھو اور سانپ ڈس رہے ہیں۔ وہ ڈستے ہیں تو وہ اس کی ڈسنے کی وجہ سے روتے ہیں، چیختے اور چلاتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جن پیٹ پہاڑوں کی طرح بڑے ہیں، جن میں بچھو ڈس رہے ہیں اور سانپ ڈس رہے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سود خور کا یہ انجام ہوگا کہ جس کے پیٹ سے بچھو اور سانپ قیامت تک اسی طرح اسے ڈستے رہیں گے۔ میں نے اس کے بعد پوچھا جبریل یہ سود خور کا اتنا برا انجام ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت تک اسے اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ اللہ، سامعین دیکھیں آپ سود خور کا کتنا برا انجام ہے۔ سود کا گناہ ہماری شریعت میں بہت زیادہ حرام ہے۔ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کی گواہی دینے والا، ان سب پر نبی علیہ السلام نے فرمایا نبیوں کی لعنت ہے۔ سامعین سود کا چھوٹے سے چھوٹا گناہ حرم کی زمین میں سگی ماں سے زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود کے عیبوں سے بچائے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن بہت بڑے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں کے ذریعے اپنے جسموں کو کرید رہے ہیں، اپنے جسموں پر نشان ڈالتے ہیں اور انہی نشانوں سے پھر تڑپتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے وہ کام کرتے نہیں تھے اور ان کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ وہ لوگ جن کا انجام جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے؟ حضور یہ نیکی کا لوگوں کو کہتے تھے لیکن خود یہ نیک عمل نہیں کرتے تھے۔ قیامت تک ان کا انجام اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آگے بڑھا تو میں نے وہاں دیکھا کچھ لوگ اچھا اور صاف ستھرا گوشت چھوڑ کر گندا اور بسیدہ گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو لوگ اچھا اور پکیزہ گوشت چھوڑ کر گندا گوشت کھا رہے ہیں یہ آپ کی امت کے زانی کا انجام ہوگا، جو اپنے گھر کی بیویاں چھوڑ کر، مقدس عورتیں چھوڑ کر، جن کے ساتھ جن کا نکاح ہوا تھا، نکاح والی عورتیں چھوڑ کر
جو باہر جا کر زنا کرتے ہیں، یہ زنا کرنے والے کا انجام ہے۔ اور گوشت سے مثال اس لیے دی گئی ہے کہ پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر وہ گندا گوشت کھا رہے ہیں، اور حضور جب کھاتے ہیں کھانا ان کی مجبوری ہے۔ قیامت تک فرمایا تا حشر اسی طرح یہ تڑپتے رہیں گے جو زنا کے کام کرتے ہیں۔ سامعین، زنا جس زمین پر ہوتا ہے، زمین کا وہ حصہ کائنات کے عرش فرش کے عذابوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے، کیونکہ جس کے ساتھ بدفعلی آپ کرتے ہیں، زنا کر رہے ہیں، یاد رکھیں یہ زنا ایک قرض ہے جو قیامت تک آپ کی نسلوں سے نکلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زنا کی نحوست سے محفوظ رکھے۔ سامعین کرام، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے گیا، میں نے وہاں دیکھا کچھ عورتیں ہیں جن کو بالوں سے پکڑ کر جہنم کے دروازے پر لٹکایا ہوا ہے، اور ان کے پاؤں کے نیچے گرم کھولتا ہوا پانی ہے، جس سے ان کے پاؤں پگھل کر اس پانی میں جا رہے ہیں، اور وہ عورتیں چیختی ہیں، جتنا زیادہ چیختی ہیں پانی پگھل کر اتنا زیادہ ان کے پاؤں کو جو ہے وہ جلا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی بے پردہ عورتیں جو ہیں، جو غیر محرم لوگوں کے سامنے اپنے بالوں کو کھول کر جایا کرتی تھی، جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی تھی، ان کا یہ انجام ہے کہ کھولتے ہوئے گرم پانی میں آج انہیں اس طرح جلایا جا رہا ہے۔ سامعین، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احوال ہمیں بتائے جو جنت اور جہنم کے حضور میں دیکھے۔ آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے اللہ تعالیٰ دین کی بات آگے لوگوں تک پھیلائے گا۔ اور یہ بات چینل شیئر کریں، کمنٹ میں اپنا اظہار ضرور کریں اپنی رائے کا۔ مزید اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ زندگی رہی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات کرنے کا